کہ میری امت تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج جامع مسجد عائشہ صدیقہ کے افتتاح کے موقع پر میں آپ سب کو، بالخصوص اپنے بھائیوں کو، زاہد بھائی، شاہد بھائی اور ان کے تمام خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس خوبصورت مسجد کے بنانے والوں اور ان کے والدین کی بے حساب بخشش فرمائے۔ بالخصوص ہمارے حاجی رمضان صاحب مرحوم، اللہ پاک کی قبر کو روشن فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ تو آج اس پیاری مسجد کے افتتاح اوپننگ کے موقع پر پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے میری بھی حاضری ہوئی، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اب ایک دو دن میں ماہ میلاد ربیع الاول کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ وہ مبارک مہینہ جس مہینے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، وہ محبوب جن کی آمد کی بشارتیں اور آمد کی خبریں اور آمد کے تذکرے ان کی تشریف آوری سے بہت پہلے شروع ہو گئے، وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مبارک مہینہ ربیع الاول آنے والا ہے۔ ربیع الاول کا استقبال، اس میں محفلیں، اس کا جو ہے وہ جشن، یہ سب شریعت کے تحت رہ کر منانا چاہیے، گناہ سے بچتے ہوئے، باجے ڈھول سے بچتے ہوئے، بے پردگی سے بچتے ہوئے۔ چراغاں سجاوٹ کریں مگر عورتوں کو بے پردہ لے کے نہ پھریں، عورتیں سجاوٹیں اور چراغاں دیکھنے نہ جائیں۔ کچھ لوگ پہاڑیاں بناتے ہیں اور اس میں پھر کھلونے اور اس میں جو ہے وہ گڑیاں اور طرح طرح کے جو ہے وہ عجیب و غریب مجسمے قسم کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، ان سے بچیں، باجوں سے بچیں، شریعت کے مطابق محفل میلاد کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ کہ وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کے محبوب کی تشریف آوری ہوئی، اس پورے مہینے میں جشن میلاد کا اہتمام، حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے، آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت کی باتیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَجُعِلَ لِمَنْ فَرِحَ بِمَوْلِدِهِ حِجَابًا مِنَ النَّارِ وَسِتْرًا، فرمایا جو میلاد کی خوشی منائے گا، یہ میلاد منانے والے اور جہنم کے درمیان پردہ بنا دی جائے گی۔ اس کو اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشی ہے، یہ خوشی اس کے لیے جہنم سے پردہ بنا دی جائے گی۔ اور سیدنا محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھتے ہیں وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِهِ كَانَ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، جس نے میلاد مصطفیٰ پر ایک درہم بھی خرچ کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میلاد کے پاس سے گزرے، اور وہ محفل کہاں ہو رہی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے گھر میں ایک محفل کا انعقاد ہے۔ اور وہ محفل کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر کے پاس سے گزرے، وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی باتیں بتا رہے تھے۔
فرمایا فی بیتہ وقاع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم لقوم فیستبشرون ویحمدون اللہ ویصلون علیہ السلام، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کو ولادت مصطفیٰ کی باتیں بتا رہے تھے، اپنے خاندان اور لوگوں کو، اور لوگ خوش ہو رہے تھے، فیستبشرون لوگ خوش ہو رہے تھے، ویحمدون اللہ اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ویصلون علیہ السلام اور حضور علیہ السلام پر درود بھیج رہے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ، بس اللہ کے نبی تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِي، فرمایا کہ تم پر میری شفاعت ثابت ہو گئی ہے۔ یہ کون لوگ تھے جو ذکر میلاد سن کر خوش ہو رہے تھے؟ بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے، مرہ مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، الی بیت عامر الانصاری، حضرت عامر انصاری صحابی کے پاس سے گزرے، وکان یعلم بقاع ولادتہ علیہ السلام لابنائہ وعشیرتہ، جب حضرت عامر کے گھر کے پاس سے گزرے وہ حضور کی ولادت کے واقعات لِأَبْنَائِهِ اپنے بیٹوں کو، وَعَشِيرَتِهِ اور اپنے رشتہ داروں کو، بیٹے اور رشتہ داروں کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی جب وہ باتیں بتا رہے تھے، واقعات بتا رہے تھے، وَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمُ هَذَا الْيَوْمُ، وہ کہہ رہے تھے یہی دن تھا یہی دن تھا۔ فقال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام نے ان کا یہ ذکر میلاد سن کر کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ فتح لك باب الرحمۃ والملائکۃ كلهم یستغفرون لك، فرمایا کہ اے عامر اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور اللہ کے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ومن فعل فعلك، جو کام تو کر رہا ہے، جو یہ کام کرے گا، نجات کا، جس طرح تجھے نجات ملی اسے بھی نجات مل جائے گی۔ یہ ذکر میلاد اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں، ان کے واقعات، معجزات، کمالات کو بیان کریں اور ذکر میلاد کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، قرآن سے ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جس میں اللہ کے محبوب کا نسب بیان کیا گیا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا خود نسب بیان کیا، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بیان کیا، منبر پہ کھڑے ہو کے اپنا نسب بیان کیا، اپنی آمد کو بیان کیا۔ ایک مقام پہ فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا۔ ایک مقام پر عیسیٰ فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ نے مخلوق کو بنایا، ان میں انسانوں کو افضل کیا، مجھے ان میں رکھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، مجھے ان میں رکھا، اولاد آدم ابراہیم کو چنا، مجھے ان میں رکھا، ان کی اولاد میں کنانہ کو چنا، مجھے ان میں رکھا، ان کی اولاد میں بنی ہاشم کو چنا، مجھے ان میں رکھا۔ اللہ نے مجھے تخلیق اور نسب کے لحاظ سے تم سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد خود صحابہ میں کھڑے ہو کے بیان کیا، اور یہ جو آیت سورہ توبہ کی ہم نے پڑھی ہے، اللہ پاک نے اس میں مکمل میلاد بیان کیا ہے۔ جاء میں نے ہوتا ہے آنا، جاء آنا، ارسلہ بھیجا، بعثہ مبعوث کیا۔ اب قرآن کا انداز آپ دیکھیے گا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کو جب بیان کیا، جاء ارسلہ بعثہ کے ساتھ، یعنی جاء میں نے آنا ہے۔ ابھی میں فیصلہ آباد رات تھا، فیصلہ آباد تھا تو آیا، یہ نہیں کہیں گے کہ آج میں رمضان سٹی میں بنا ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ آج میں یہاں بنا، بلکہ آیا ہوں، کہیں تھا تو آیا، کہیں تھا تو آیا۔ اللہ نے فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آ گئے، رسول، وہ شان والے رسول، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جاءکم من اللہ نور رسول برہان، یہ نون پر جو دو پیشے ہیں نا، یہ جو دو پیش
بھی تنوین ہے. یہ تنوین بھی مفسرین نے لکھا کہ عظمت رسول کے لیے بیان کی گئی ہے. زیرا زبرا شتا قطا شان تیری بچھائیاں اما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں. اللہ نے جاء کے ساتھ ارسلہ کے ساتھ بعثہ کے ساتھ محبوب کی آمد کو بیان کیا. مفسر شہیر کمل امت مفتی احمد یار کا نعیمی تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم پیدا ہم بھی ہوئے ہیں, بھیجا محبوب کو بھی ہے. انسان کے لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہمارے لیے خلقہ کا بیان کیا, محبوب کی آمد کو بیان کیا. جاء ارسل بعث کے ساتھ اور تم بھی دنیا میں آئے ہو, وہ بھی تشریف لائے ہیں. تمہارا آنا اور ہے, ان کا آنا اور ہے. کالج کی ایک بلڈنگ ہوتی ہے, اس بلڈنگ میں اسٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں, پروفیسر بھی جاتے ہیں. بلڈنگ ایک ہے, جانا دونوں کا ہے, گیٹ ایک ہے, مگر دونوں کے جانے کے مقصد میں فرق ہے. اسٹوڈنٹ جاتا ہے کچھ بننے کے لیے, پروفیسر جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنے کے لیے, ان کو بنانے کے لیے, ان کو کسی شعبے میں ماہر بنانے کے لیے. آئے ہم بھی ہیں, تشریف وہ بھی لائے ہیں. تم خلقہ کے ساتھ آئے ہو, وہ جاء اور ارسلہ کے ساتھ آئے ہیں. تم آئے ہو دنیا میں کچھ بننے کے لیے, اور وہ آئے ہیں سب کچھ بن کے دنیا کو اللہ سے ملانے کے لیے. اس لیے محبوب کی آمد کو جاء کے ساتھ بیان کیا. اور میں لقد جاءکم, آ گئے تمہارے پاس, رسول, وہ شان والے رسول, من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس میں آمد بھی ہے, اس میں نسب بھی ہے, اس میں شان بھی بیان کی, رؤوف الرحیم. اسی کو تو میلاد کہتے ہیں, جس میں حضور علیہ السلام کی آمد کو بھی بیان کیا جائے, آپ کے نسب کو بھی بیان کیا جائے, آپ کی شان و عظمت اور معجزات کو بھی بیان کیا جائے. بلکہ یہی نہیں, رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ان الفاظ کے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 میں بیان کیا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. سورۃ الصبا آیت نمبر 22 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اور سورۃ الفتح آیت نمبر 8 میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کیوں ذکر ہو رہا ہے تو بتا دو کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے. اللہ نے آمد مصطفیٰ کو بیان کیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں میلاد مصطفیٰ بیان ہوتا ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سورۃ النساء آیت نمبر 170 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں اللہ نے میلاد بیان فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ نے میلاد بیان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 56 میں اللہ نے میلاد بیان کیا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذی بعث بالأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ اپنے محبوب کی آمد کو بیان کر رہا. سورۃ النساء آیت نمبر 164 ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا. سورہ آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ
لِكُلِّ مَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اور میلاد مصطفیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ رب کائنات نے بیان کر کے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. یہ مثالیں ہیں جو اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں. آ گئے تمہارے پاس نور، آ گئے قرآن، آ گئے رحمت للعالمین، آ گئے مبشر، آ گئے نذیر. اللہ نے شان بیان کر کر کے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج بنا کے بھیجا، منیر بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا، مہدی بنا کے بھیجا، مامون بنا کے بھیجا، ناصر بنا کے بھیجا، منصور بنا کے بھیجا، حامد بنا کے بھیجا، محمود بنا کے بھیجا. بلکہ خالق کائنات نے مصطفیٰ کو احمد بنا کے بھیجا، مصطفیٰ بنا کے بھیجا، مجتبی بنا کے بھیجا. اللہ یحمد حمدا بعد حمد فی کل مکان و فی کل زمان. وہ ہستی جس کا ہر مکان اور زمانے میں جس کی تعریف ہوتی رہے محمد بنا کے بھیج دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ شان، وہ مقام و مرتبہ عطا کر کے بھیجا. تو یوں رب کائنات نے آمد مصطفیٰ کو بیان کیا. لیکن ایک بات ضروری یہاں میں بیان کرنا چاہوں گا. جہاں بھی ہم میلاد بیان کرتے ہیں ہم ایک چیز ضرور مینشن کرتے ہیں کہ آپ گھروں کو سجائیں، بڑی خوشی کی بات ہے، چراغاں کریں، سجاوٹ کریں، محلے سجائیں، لیکن حق تلفی کسی کی نہ کریں، راستے بند نہ کریں، کسی کا راستہ نہ روکیں، کسی کو اذیت نہ پہنچے. رات دیر تک بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کے گلی محلے والوں کی نیند میں خلل نہ ڈالیں، مریضوں کے لیے مشکل کا، پریشانی کا باعث نہ بنے. اتنی آواز میں آپ محفل کریں کہ جو بلڈنگ یا عمارت یا جو آپ کی اجتماع گاہ ہے وہاں تک آواز رہے. کہیں آپ کو محفل کرنی ہے، کسی کا راستہ بند نہ کریں، کوئی کسی قسم کی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. جب اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تعظیم رسول کی نیت سے میلاد کا اہتمام کیا جائے گا تو محدثین نے لکھا ہے جہاں میلاد ہوتا ہے پورا سال وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور اہم ترین چیز، میلاد منائیں مگر مقصد میلاد کو سمجھیں، میلاد کے مقصد کو بھی سمجھیں. کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، what is the main reason؟ قرآن نے سبب کیا بیان کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ اس سورۃ الجمعہ کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے مبعوث کیا وہ پیارا رسول ان بے پڑھوں میں. کیا مقصد کیا ہے ان کا، کرتے کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو حکمت و دانائی سکھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کرتے آئے ہر کفر سے، ہر شرک سے، ہر گناہ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بری عادتوں سے بچے، برے خیالات سے بچے، سوچوں کو پاکیزہ کر لیں. اللہ کے محبوب آ گئے جو اللہ سے ملانے والے ہیں، اللہ کے حبیب آ گئے اپنے دل کو گندی چیزوں سے پاک کر لیں. اللہ کے محبوب تشریف لے آئے اپنی سوچوں کو پاک کر لیں. تو مقصد میلاد بھی سمجھے. ہم خالی نعرے لگانے والے دیوانے نہ بنے، ہم عمل کرنے والے عاشق بھی بنے، ہم عمل کرنے والے غلام بھی بنے. کہ غلامی کی تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے. یہ بلکہ حقوق لکھے ہیں شفا شریف کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق ہیں. 8 حقوق مصطفیٰ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ایمان بالرسول، محبت رسول، تعظیم رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول، ذکر مبارک، درود پاک، ان کی قبر اکبر کی زیارت. یہ 8 حقوق بیان کیے علماء نے.
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حق ہے، اب ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، اطاعت کریں، اتباع کریں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت ہے جو حکم دے وہ عمل کرو، جیسے قرآن نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو یہ رسول عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور اتباع اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب ان سے فرما دیجئے، وہ لوگ یہودی کہتے تھے ہمارا تو اللہ دوست ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، ہمارا تو اللہ دوست ہے۔ تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا قل، اے حبیب ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، بس میری اتباع کرو۔ یہ ہے محبت الہی کی اصل، کہ اگر تم واقعی اللہ سے سچی محبت کرتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کے فرما بردار تو بنو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا دے گا۔ پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ اللہ ہمارا دوست ہے، اب اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ تو اتباع رسول کا صلہ بھی قرآن نے بیان کر دیا، اس کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کی جائے، شراب سے بچے، بدکاری سے بچے، بے حیائی سے بچے، جھوٹ سے بچے، حق تلفی سے بچے، ظلم و زیادتی سے بچے، کسی کے ساتھ جب وہ بدگمانی پیدا نہ کرے، مسلمان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی مسلمان کا کینہ دل میں نہ رکھے، حرام نہ کمائے، حرام نہ کھائے، پاکیزہ زندگی بسر کرے۔ یہی اتباع رسول، یہی محبت رسول، یہی شریعت مطہرہ کی پابندی، یہی اللہ کو محبوب ہے۔ اور اسی کے لیے، اسی کی تعلیم کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، بچہ ہے، کوئی لڑکا ہے، وہ کہتا ہے اپنے والد صاحب سے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا پانی تو لا دو، نہیں میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اچھا والد صاحب کہتے ہیں گھر کی سبزی سودا لا دو، کہتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں موبائل پہ مصروف، دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں۔ بیٹا فلاں جگہ کام ہے وہ تو کر دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اور والد صاحب سے کہا جی میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، کہنا نہیں مانتا، بات نہیں مانتا، دعویٰ بہت کرتا ہے کہ میں محبت بہت کرتا ہوں۔ اب کامن سینس رکھنے والا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیسا ہے، اس کی محبت کیسی ہے۔ یہ کہتا تھا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں مگر بات نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، ہمارے دعوے اور نعرے تو غلامی رسول میں بہت بھی قبول والے ہیں۔ ہمارے دعوے اور نعرے تو جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ ہیں دعوے اور نعرے تو یہ ہیں کہ ان کے عشق کے بغیر زندگی فضول ہے، ان کی محبت میں جان بھی قربان ہے، مگر فجر کے وقت نیند قربان نہیں ہے ان کی محبت میں۔ چند پیسوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کر جاتے ہیں، یہ چند پیسوں کی قربانی تو قبول نہیں ہے ان کی محبت میں۔ حرام حلال کی تمیز اٹھا کے جب وہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کر کے، حق تلفیاں کر کے باز بنانا ہے، اس وقت تو محبوب یاد نہیں آئے۔ تو یہ دعویٰ اور نعرہ ہمارا کیسا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اور اس سال جو میلاد منانا ہے نا، ایسا انوکھا میلاد ہو کہ جناب ہم گھر سجا کے، پرچم لگا کے، چراغاں کر کے، جلوس میلاد میں جا کے بھی میلاد منائیں، ہم نمازیں پڑھ پڑھ کر میلاد بھی منائیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کر کے بھی میلاد منائیں۔
جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے میلاد منائیں کہ وہ میلاد والے آقا نے ہمیں ماں باپ کا ادب کرنا سکھایا ہے. سچ بولیں، حرام چھوڑ دیں، جھوٹ سے بچیں، میلاد منائیں اور اپنے اندر سے بری عادتیں ختم کر کے پاکیزہ زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں. کیونکہ اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ، وہ ایمان والے جو اچھے کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے منهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. تو آئیے آپ نیت کریں گے انشاءاللہ ہم اچھے کام کریں گے، اچھے اعمال میں زندگی بسر کریں گے. کہتے ہیں نا کہ آرگومنٹ دینا، ڈیبیٹ کر دینا ہر ایک کر لیتا ہے، بٹ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ پریکٹیکلی فار دا پریچنگ آف اسلام. ہمیں صرف نعرے لگا کے تقریر کر کے یہ نہیں مطمئن ہو جانا کہ حالات چینج ہو جائیں گے، معاشرہ نیک ہو جائے گا. نہیں، وی ہیو ٹو ڈو پریکٹیکلی. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے پریکٹیکلی نیکی کی دعوت دی ہے، عمل کیا ہے، اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دی ہے. اور اس کی برکت ہے کہ آج دعوت اسلامی کی دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ گئی، 108 شعبہ جات قائم ہو گئے، مدنی چینل بن گیا، مدینہ العلمیہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مساجد کی تعمیرات، دار المدینہ، 108 شعبہ جات قائم ہو گئے، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں تبلیغ کا شعبہ بن گیا. نیکی کی دعوت کا کام عورتوں میں شروع ہو گیا. اسی طرح اپنے وکلا، ججز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز اور بیوروکریٹس ان میں نیکی کی دعوت کے شعبے بن گئے. دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اخلاص، سچی لگن، بغیر لالچ کے امیر اہل سنت نے کام کیا. اللہ نے راہیں کھول دی، اللہ نے رستے بنا دیے اور آج دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھوم ہے. مدنی چینل اپنی برکتیں دنیا کی 11 سیٹلائٹس پر مدنی چینل کی نشریات چل رہی ہیں. کین یو امیجن؟ لوگ ہمیں کہتے تھے آج سے 12 سال 10 سال پہلے جب مدنی چینل شروع ہوا، لوگ کہتے تھے جناب آپ لوگ وہ الیاس قادری جس کو ٹی وی آن آف کرنا نہیں آتا، کیا یہ اس کی تحریک چینل چلائے گی؟ ہم کہتے تھے ہمارے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں شامل ہیں. وہ لوگ جنہیں ٹی وی آن آف نہیں کرنا آتا، لیکن جب نیکی کی دعوت اور تبلیغ قرآن و سنت کے لیے ایک مکمل اسلامک چینل کی ضرورت امت کو محسوس ہوئی، ہمارے لیے بہت مہنگا مشکل کام تھا، مگر الحمدللہ مدنی چینل بڑھتا چلا گیا، چلتا چلا گیا اور 1 2 4 سیٹلائٹ سے اب 11 سیٹلائٹس پر اس کی نشریات چل رہی. تو میں عرض کر رہا تھا اخلاص ہو اور خلوص کے ساتھ بغیر لالچ کے نیکی کی دعوت دی جائے تو اللہ پاک دلوں میں اثر پیدا کرتا ہے. ہم سب کو نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے، اپنے معاشرے کو ستھرا بنانا ہے. وہ ہمارے پنجابی کے ایک شاعر تھے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے تھے بندے کئی لوگ جو ہے نا وہ اوپر سے نیک بھی ہو جاتے ہیں، اندر نیک نہیں کرتے، دل صاف نہیں کرتے. بابا بلے شاہ کہتے تھے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیری نہیں، چھری نہ پھیری نفساں اتے تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ ایک ہی کیتی جاندے ہو. یہ دنیا ہے، معاشرہ ہے، لوگ حج بھی کرتے، عمرے بھی کرتے، ملاوٹ نہیں چھوڑ رہے، کوئی حق تلفیاں نہیں چھوڑتے. شکل صورت دیکھو تو لگے کہ وقت کا کتب ہی یہ آ رہا ہے، اور عمل دیکھو، کرتوت کئیوں کے دیکھو تو لگے کہ جناب یہ بندہ ہے کیا. تو دسو تے صحیح بلے شاہ یہ کی کیتی جاندے، اپنا اندر بھی صاف کرو کہ دل و نماز تو پڑھدا نہیں، جئی نیتی جئی نہ نیتی، گٹے گوڈے مل مل دھونا، وہ تیرے اندروں گئی نہ پلیتی، دنیا دے دکھلاوے خاطر ایویں بھج بھج مرنا مسیتی. بلے شاہ تل ایسی پڑھیے جنہاں کدے قضا نہیں کیتی. اپنا دل صاف کرنا، اور یہ نہیں کہنا. اچھا کئیوں کا یہ بھی انداز ہے
کہتے ہیں جی بس دل صاف ہونا چاہیے، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، بندے کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ شریعت کو دونوں چیزیں محبوب ہیں، مطلوب ہیں، ظاہر بھی باطن بھی۔ اندر جو ہوگی نا وہ کیفیت باہر ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے اندر ٹھنڈا پانی ہے نا تو کیفیت ظاہر ہو رہی ہے، اندر صاف ہوتا ہے نا تو ظاہر بھی ہوتا ہے۔ یہ بندے کے ظاہر پر سنتوں کا جو آ جاتا ہے نا رنگ، اس کے اندر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ گلاس میں گرم پانی ہوگا تو اس کی بھاپ سے پتہ چلے گا کہ اندر گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی اپنا اثر دکھاتا ہے، تو جیسا اندر ہوتا ہے نا باہر ویسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیت کے ساتھ ظاہر اور باطن دونوں کو ستھرا کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ صرف ظاہری حلیوں پر توجہ دیتے ہیں، دل کی صفائی پر توجہ نہیں دیتے۔ اور کئی کہتے ہیں نیت صاف ہونی چاہیے، باقی شراب پیو، زنا کرو، بدکاری کرو، بے حیائی، بہت اللہ بخشنے والا ہے۔ واقعی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، مگر شریعت بھی تو اسی نے عطا کی ہے، اپنے محبوب کو بشیر و نذیر بھی تو اسی نے بنا کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا، وہ مبشر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ لہٰذا آئیے آج اس خوبصورت مسجد عائشہ صدیقہ کے افتتاح کے موقع پر ہم یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنا ظاہر بھی ستھرا کرنا ہے، اپنا باطن بھی ستھرا کرنا ہے، اور مسجدوں کو آباد کریں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجدیں بناتے اور آباد کرتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے جسے دیکھو کہ مسجد سے محبت کرتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور میں زاہد بھائی والد صاحب کو ایصال ثواب کرنا ہے اس مسجد کا، یہ بڑی خوش نصیبی اس اولاد کی جو اپنا نیکی کا کام کر کے اپنی ماں یا باپ کے نام کر دے۔ اپنے والد صاحب کے انہوں نے نام کر دیا، رمضان صاحب کے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، کیونکہ جو نیکی ماں باپ کی طرف سے کی جاتی ہے نا وہ اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے حج کے بارے میں فرمایا نا کہ جو ماں باپ کی طرف سے حج کرے اس کے ماں باپ کی طرف سے اللہ اس حج کو قبول کر کے اس حج کرنے والے کو اللہ پاک 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ماں باپ کی طرف سے نیکی کرے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا۔ اور روایت میں آتا ہے جتنے لوگ مسجد کی تعمیر میں شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ فضیلت ہے، جتنے لوگ مسجد کی تعمیر میں۔ پھر دوسری بات اور اہم ترین بات کہ مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں، مگر مسجدیں خوبصورت ٹائل سے آباد نہیں ہوتی، سجتی ضرور ہیں، آرائش ہے، لیکن مسجدیں آباد ہوتی ہیں سجدوں سے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے۔ تو یہاں اور قریب رہنے والے اس مسجد کو آباد کریں، نمازوں کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگیں، اللہ کا ذکر کریں۔ فرمایا گیا کہ جس کو دیکھو کہ مسجد سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب یہ کبھی مسجد سے غائب ہو یا بیمار ہو تو فرشتے کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، فرشتے کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ یہ مسجدوں کے رہنے والے بیٹھنے والے، تو مسجدوں سے پیار۔ اور پھر ایک دور تھا کہ مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے، اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ مسجدیں پکی ہیں لیکن نمازی۔ مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرنا، تو آئیے اب نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، خود بھی نماز کے لیے آئیں، اوروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، نماز کی دعوت دیتے لوگوں کو اپنی محلے کی مسجدوں کی طرف لے کر آئیں، نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری اور یہ دن، یہ لمحے، یہ گھڑیاں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں کہ ہم اس کے پاک گھر کی تعمیر اور افتتاح کے موقع پر آئے ہیں، مکمل ہونے پر آئے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک روایت میں کہ کچھ لوگ پل صراط کے پاس رو رہے ہوں گے، جبریل امین پوچھیں گے کیوں، کیا پریشانی ہے؟ وہ کہیں گے کہ پل صراط بہت طویل اور مشکل ہے، گزرنا دشوار ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا پل صراط کا سفر 15,000 سال کا ہے،
5000 سال چڑھنے کا، 5000 سال چلنے کا، 5000 سال ادھر نیچے جہنم ہے، آنکڑے ہیں، خوف ہے، گھبراہٹ ہے، تنگی ہے، وحشت ہے۔ اب لوگ رو رہے تھے، جبریل امین آ کر کہیں گے تم دنیا میں دریا کیسے پار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کشتی میں بیٹھ کر۔ تو جبریل امین کہیں گے آج بھی پار کر جاؤ۔ وہ کہیں گے کیسے؟ پھر کتاب میں لکھا تھا کہ مسجد جس کو انہوں نے بنایا، آباد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اس مسجد کو لایا جائے گا، یہ اس مسجد میں بیٹھ جائیں گے، یہ مسجد انہیں پل صراط سے پار لے جائیں گی۔ اللہ غنی، اللہ پاک اس گھڑی اور اس لمحے کو ہمارے لیے قبول فرما لے، اور ہم ایسے ہی بیٹھے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہوں، اور پل صراط سے پار چلے جائیں۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ اللہ پاک میرے محبوب کا صدقہ ہمارے لیے آج اس لمحے کو بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے حاجی رمضان صاحب مرحوم ان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور آج اس مسجد کا افتتاح کا، اس اجتماع کا ثواب اللہ پاک ان کو عطا فرما کے ان کی قبر کو وہ جنت کا باغ بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اذان ہو گئی ہے تو سنتیں ادا کریں، سنتیں انشاءاللہ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ سنتیں ادا کر لیں، پھر اس کے بعد دوسری اذان اور خطبہ پڑھا جائے گا۔